ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ کہ وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں ٹریبیونل میں، اور وہ 3 دن کا ٹائم ہے۔ اس کے لیے آپ کو سرٹیفائڈ کاپیز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ہائی کورٹ کے اندر ڈاکومنٹس ساتھ لگتے ہیں، لیکن پچھلے 2 دن سے لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، وہ ROs کے دفاتر کے اندر ان کو سرٹیفائڈ کاپیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اب جب یہ کاپیز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے تو لوگ اپیل فائل نہیں کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے وکلا کے پاس راستے ہوتے ہیں، ہم ان کے کئی چیزیں اور ہیں کہ جن کے پاس اگر نامینیشن پیپر کی وہ کاپیز نہیں دے رہے سرٹیفائڈ، تو وہ جو لاسٹ والی لسٹ ہوگی فارم 32 جس کے اوپر انہوں نے جو کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ ہوئے ہیں ان کو کاپی لے آئیں، یا ان کے پاس جو باقی سیٹ کی فوٹو کاپیز پڑی ہیں وہ لے آ کے ہم ایز اے آبجیکشن یہاں فائل کریں گے، تاکہ 3 دن کے اندر پھر وہ ریکارڈ منگوانا، یہاں کورٹ کا کام ہے، وہ وہاں سے ریکارڈ منگوائیں گے، اس کے اندر اوریجنل ریکارڈ آ جائے گا اور پھر آگے اپیل ہیں اس کے اوپر آگے کام ہوگا۔ جب آئین اور قانون نہ ہو، ہمارے ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عدالتوں کے اندر جو ہمارے ججز صاحبان تھے جو RO کا کردار ادا کرتے تھے، انہوں نے کہا وہ نہیں ہوں گے، اور وہ جو لوگ جو ACs DCs جو کہ پپٹس ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بنائیں گے، تو آج وہی مزہ چکھ رہے ہیں۔ جب آئین نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب وہاں بیٹھ کے اعلیٰ عدلیہ کے اندر کیا فیصلہ کریں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے ROs نہیں دینے آپ کو۔ دیکھیں نہیں، بالکل نہیں، وہ غلط بات ہے۔ انہوں نے اس وقت اگست کے اندر جب بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اپنا شیڈول جاری کریں گے آپ ہم سے بات کریں گے۔ اس وقت جب شیڈول تو انہوں نے 15 تک جاری نہیں کیا ہے، اس سے پہلے پٹیشن آئی ہے، 12 دن کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ آپ یہ ROs دیں۔ یہ ان کی میلافائڈی تھی الیکشن کمیشن کی۔ آج کے دن تک الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ سویا ہوا ہے کہ آپ کے پرپوزر سیکنڈر اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کے پاس دھڑا دھڑ اپلیکیشنز آ رہی ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ کیا کنٹرول میں ہے؟ آپ سارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، عوام کو اٹھا کے گھسیٹ کے کہاں لے جائے جا رہے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹلی کیا حل ہونا ہے؟ جب کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا تو ملک نہیں ہوگا۔ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ادروائز ہمارے لیے کچھ نہیں۔ قانون کے مطابق وہ فیصلہ ہی نہیں ہے جو لکھا نہ جائے اور سائن نہ ہو، اور اگر اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو جو ROs کے فیصلے ہیں وہ پراپر اس ڈیفینیشن میں ہی نہیں اترتے، اور اس میں سے جو ہے نا پارشیلٹی کی اور اس طرح کی چیزوں کی بو آئے گی جو میرٹ کے خلاف ہوں گے۔ اگر ججز ہوتے یہاں پہ ROs تو میرے خیال میں یہ بڑا کلیئر ہوتا کہ وہ فیصلہ کچھ بھی ہوتا تو وہ فیصلہ پہلے لکھتے، اس کے بعد سائن کرتے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا اناؤنس کرتے۔ یہاں پہ یہ ہوا، سلسلہ سارا الٹا ہو گیا ہے کہ فیصلے اناؤنس ہو گئے ہیں، اور اناؤنس ہونے کے بعد ابھی تک نہ سائن ہوئے ہیں، نہ لکھے گئے ہیں، نہ اس کی کاپیاں مل رہی ہیں۔ اور جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نامینیشن فارم کی ٹیسٹڈ کاپی، جو آبجیکشن ہے اس کی ٹیسٹڈ کاپی، اور فیصلے کی ٹیسٹڈ کاپی۔ جب تک یہ 3 ڈاکومنٹ ایٹ لیسٹ یہ اٹیسٹڈ نہیں ملیں گے، اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں ٹریبیونل کے پاس فائل نہیں ہو سکتا، اور جب وہ فائل نہیں ہوگا تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ عوام کا جو ووٹ کا حق ہے، جو آئین نے انشور کیا کہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، وہ حق عوام کو 8 فروری سے بہت پہلے جو ہے نا الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی ادارے ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، DMG ہے، ساری الیکشن کمیشن کے انڈر ہے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی۔ اور کوئی بھی ایکٹ اگر کوئی انلیگل ہوتا ہے تو وہ اس RO کی ذمہ داری ہے اس پولیس کو، اس تھانے کو، اس SP کو، اس DPO کو حکم دے کہ جن لوگوں کو آپ نے یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو پیش کریں، کیونکہ اب تو یہ بڑا اوپن سیکرٹ ہو گیا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویڈیوز، بہت زیادہ تصویریں آ گئی ہیں۔ اب تو یہ کوئی سیکرٹ رہا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اسی طرح کی سچویشن رہے گی تو پھر اس کی الیکشن کی جو ہے نا فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی پہ بہت زیادہ سوال اٹھیں گے، ابھی بھی اٹھ چکے ہیں، اور عوام اور انٹرنیشنل میڈیا اور پوری ورلڈ شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ جو فارم ہے جو اپلائی کیا ہے، کاغذات اپلائی کیے ہیں، اس کے بعد آبجیکشن جو ہیں اور جو ڈیسیژن، ان تینوں کی ٹیسٹڈ کاپی چاہیے۔ ان میں سے ایک کی بھی ٹیسٹڈ کاپی ہوگی تو لاء کے مطابق وہ ٹریبیونل اس کو سنے گا نہیں۔ تو ابھی ایک بھی جو ڈیسیژن ہے وہ ریلیز نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف ہم نے ریجیکٹ کر دیے ہیں، ہم نے بلکہ ڈاکومنٹس بھی نہیں دینے، وہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیاں گے، اور وہ جب تک فیصلے نہیں ریلیز کریں گے۔ یہی اگر یہاں پہ اگر ججز صاحبان ہوتے تو اس میں کوئی شبہ نہیں، جتنا مرضی ان پہ پریشر ڈال لیتے۔ انہوں نے ڈیسیژن پہلے لکھنے تھے، پھر سائن کرنے تھے، پھر اناؤنس کرنے تھے۔ انہوں نے پہلے جو ہے اناؤنس کر دیا، نہ لکھی ہے نہ سائن کیا ہے۔ اور یہ جو کسی بھی لاء کی اسپرٹ ہے
पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आप उस वक्त तक कोई भी डिसीजन ही नहीं है जब तक वो लिखा नहीं जाता, उस पर दस्तखत नहीं होते। और अब जो आने वाला वक्त है वो बता रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो जुल्म सितम की सियारात है ये आगे मज़ीद बढ़ रही है, और अगर ये इसी तरह बढ़ेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हम कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी, या हम ये कहते हैं कि गैर जानबदार इलेक्शन, या आने वाले वक्त में लोग कहेंगे हुकूमत ने बहुत अच्छे इलेक्शन करा दिए, किसी को पैसे दे के सर्वेज़ अपने नाम करा लिए, लोग उसको अवाम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम का हक़ है, उनको हक़ दिया जाए कि जिसको जी चाहता है वोट दें। आप वहाँ तक पहुँचने दें नुमाइंदों को, ये ना करें कि आप उससे पहले जो है उन लोगों को रोक रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि हम इस तरह करते हैं कि जब आने वाले वक्त में कोई भी शख्स जो है वो नुमाइंदों के पास नहीं पहुंचा तो हम कहेंगे कि इसको जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम इस हवाले से किसी भी चीज़ को मुस्तरद या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, अनटिल और अनलेस उनको उनका इख्तियार ना दिया जाए। दूसरी बात ये कि 60 की दहाई में तो ये काम चल सकता था, अब चूँकि हम 2024 में आ गए हैं तो अब ये नहीं चलना। सोशल मीडिया का दौरा, सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ज़बरदस्त है और इसका बहुत अहम किरदार है। इलेक्शन एक्ट पढ़ के देखें, इलेक्शन एक्ट पढ़ के देखें, इस वक्त जितनी भी मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, सारी इलेक्शन कमीशन के अंडर है। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती हो तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन को तो वो सज़ा देनी चाहिए कि जिस तरह हलाकू खान सज़ा देता था। ये तो बहुत बड़ा जो है ना जुल्म होगा। एक पेश नहीं हुआ कि पेश होने नहीं दिया, उसको बाद पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं, को खौफ खुदा करें, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। वो यही साबित करेगा, वो कहेगा कि मैं आज भी मेरा तायद की निंदा हाजिर है, वो पेश होने के लिए तैयार है। अगर उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि उसको छुड़वाए। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो 4th शेड्यूल में है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर सकता है, इसलिए उसको 4th शेड्यूल में डाला है। अगर वो इश्तिहारी है तो एक पर्टिकुलर केस में इश्तिहारी है, अवाम के साथ पास जाने से उसको नहीं आप रोक सकते। ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में या इलेक्शन कमीशन लॉज में नहीं है कि इश्तिहारी बंदा नहीं लड़ सकता। यहाँ पे 20 एग्जाम्पल्स हैं, लोग जो है इश्तिहारी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लड़ते हैं। आप लोगों को बुनियादी हकूक़ को तो ना गसब करे ना। जो आरओ जो है ना वो डिसीजन अनाउंस करके तो उसको साइन नहीं कर रहे, उनकी मौजूदगी में इंसाफ कहाँ से होगा, तो उनकी मौजूदगी में इलेक्शन फेयर कहाँ से होंगे। और अभी आवाम क्योंकि बड़ी विजिलेंट है, आप लोगों का मीडिया का, सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम हो गया है। अब वो PTV का दौर ख़त्म हो गया है कि जब मंगल वाला दिन भी जो है ना वो कहते थे जी दुकानें हमने गोश्त वाली बंद करवा दी हैं, हालांकि वो मंगल को तो ऑलरेडी बंद होती थी। तो अब जो PTV ने दिखाना है उसको कोई नहीं देखता। लोग वियर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, वो सोशल मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया सच पहुँचाता है।